میرے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا آج، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں، جس کو میرا رب فقیر کر دے کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی، جس کو میرا رب منگتا کر دے کائنات کی کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیڈ ٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 11 دفعہ پڑھنا۔ تاکہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر، اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دی، اس عمل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا سوتے ہوئے جب اٹھے، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں، سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے 11 بار پڑھنا۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتے ہیں کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا، ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہے، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات، وہ ساری عمر ادھر پکڑ یوں کھینچتان زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نام اعمال میں 10,000 برائیاں۔ نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ کیا ہے، اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال میرے پاس کچھ نہیں، میں نہتا ہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے۔ مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر، میرے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر۔ بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے۔ مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں، نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے۔ اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا،
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, और मेरे पास शैतान भी वो नहीं है। शैतान वो है रजीम, जो फिर एक के बाद दूसरा हमला करता है, दूसरे के बाद तीसरा हमला करता है, छुप छुप के हमला करता है, वो रजीम है मेरे पास। जब बंदा पढ़ता है ना ला हौला, इसको जरा गौर से सुनना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब बंदा ये दुआ पढ़ता है ना, ये जिक्र करता है, इसका पता माना क्या है? ऐ अल्लाह, तेरी चाहत होगी तो मैं नेकी कर सकूंगा, और अगर तेरी हिफाजत होगी तो मैं गुनाहों, बुराइयों, आफतों, मुसीबतों से बच सकूंगा। ऐ अल्लाह, अपनी चाहत को करीब कर दे मेरे, मैं तेरी चाहत के करीब हो जाऊं, और हिफाजत का निजाम मेरे इर्द गिर्द कर दे, क्योंकि तेरे बगैर मैं बच नहीं सकता। तेरे बगैर मुसीबतों से, तकलीफों से, गुनाहों से, मासियत से, खता से, लक्ष्य से ऐ अल्लाह बच नहीं सकता। असल में इस दुआ में अपने आप को यह सारा अल्लाह के हवाले कर। हाथी का दांत दुनिया की सबसे महंगी सनात है, और हाथी के दांतों की खातिर अब तक लाखों हाथी मार चुके हैं। दुनिया की सबसे महंगी सनत है, मार चुके हैं। अब तो हाथी के तहफ्फुज के लिए पूरी दुनिया भाग दौड़ कर रही है। इस हाथी को किसी तरह बचा लो, इस हाथी को किस तरह बचा लो। हाथी का दांत अगर असली मिल जाए और उसको रगड़ें, और इतना रगड़ें, इतना रगड़ें, इतना रगड़ें कि पाउडर हो जाए। जितना हाथी का दांत हो उतना मोर की टिकियां हो। और से नुस्खा सुनिएगा, जो बे औलाद हैं और अल्लाह से बेटे मांगते हैं, लेकिन बाजार में, मार्केट में हाथी का दांत अगर कहेंगे तो किसी जानवर की हड्डी मिलेगी। ये बता दूं, कोई अगर अपनी आंखों के सामने हाथी का दांत है तो वो और बात है। मैं उस असली हाथी दांत की बात कर रहा हूं, और मेरे पास भी नहीं है, कहीं जी आप दे दें, या मैं कहूं कि असली चाहिए तो फिर मेरे पास है, इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, औलाद के लिए तो होता है, वो मेरे पास भी नहीं है, पहले बता दो। लेकिन चूंकि हाथी दांत मिल जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह राज भी आपको बताता चलो। मेरे पास एक प्रोफेसर साहब आए, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब आए, मुझसे कहने लगे जी आज बहुत साल पहले, इतने पैसे लेता हूं चैलेंज पे, इतने पैसे लेता हूं चैलेंज पे, और मैं ये नुस्खा टोटका बना के देता हूं, जिनकी बेटियां पैदा होती हैं या जिनकी औलाद नहीं होती, उनको ये टोटका देता हूं। तो वो मुझे कहने लगे कि ये मैं टोटका चाहता हूं मैं आपको दे जाऊं, आप चूंकि फैज़ आम करते हैं, लोगों को खैर पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये खैर आपके जरिए मैं आपको दे रहा हूं। तो मैंने भी फैसला किया मैं इसको छुपाऊंगा नहीं। तो हाथी का दांत, मोर की टिक्कियां, मोर का ना जो टिक्की होती खूबसूरत वाली है, जो उसके पंख के आखिर में होती है, दो चीजें, और तीसरी चीज ये तुख्मे भंग, भंग के बीज, भंग के बीज बिल्कुल सस्ते मिल जाते हैं। ये तीन चीजें ले लें और तीन चीजों को इतना बारीक करें, इतना बारीक करें हमदस्ते में, खरल में, किसी में, कि बिल्कुल पाउडर बन जाए, और बिल्कुल ये चीज आपस में मिल जाए। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों? हाथी दांत बहुत सख्त है, और मोर के पंख की टिकिया बड़ी मुश्किल से रगड़ी जाती है। वो पंख कोई ऐसे आसान नहीं होता कि मिनट में मिट्टी हो जाए। बस ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को कैप्सूल भर लें, छोटे साइज के, तीन चीजों को, और एक कैप्सूल सुबह नहार मुंह दूध के साथ, बीवी भी ले, शौहर भी ले, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हद, बड़े कमालात हैं इसके। और साथ जो है, साथ इसके एक वजीफा, वो तवज्जो से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। वो तवज्जो से पढ़े, वो गौर से पढ़े। कई लोगों ने आजमाया, वो कहते मैं तो बहुत दिया, और ये कहता हूं ये वजीफा मुझे लाखों पढ़ के दें, और शोहर पढ़ के दे, बीवी भी पढ़े पर शोहर पढ़ के दे, अगर शोहर ने ना पढ़ा तो मेरी दवा मुझे वापस कर दे। फिर आप कहेंगे फायदा नहीं हुआ। लाखों पढ़े,
کھلا ہر حالت میں، وضو بے وضو ہر حالت میں، سارا دن پل پل سانس سانس، لاکھوں پڑھے۔ ہاتھی کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، جو ہاتھی کا فیل بان ہوتا ہے، وہ بے اولاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ دو بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے، دو بندے کبھی بے اولاد نہیں ہو سکتے، اور ان کی شادیاں آپ نہ کہیں ایک ہوگی، ایک سے زیادہ بھی ہوتی ہے۔ مسجد کی مؤذن اذان دینے والا اور مسجد کی خدمت کرنے والا، صفائیاں ستھرائیاں، یہ بندہ کبھی نہ بے اولاد ہوگا، نہ اس کی شادی میں رکاوٹ ہوگی، بلکہ شادی ایک سے زیادہ ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے۔